اگر انسان کی ہم بستری رات میں نہ ہوئی شادی کی رات، تو دوسرے دن جو کھانا ہوتا ہے جس کو ولیمہ کہتے ہیں عام زبان میں، وہ ولیمہ حلال نہیں ہوتا، مطلب ایک طرح سے ولیمہ حرام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا لوگ ولیمے کے دن آتے ہیں اور دولہے کے کان میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا بات ہے، ولیمہ حلال ہے یا حرام۔ اسی طرح کی کیفیت کچھ عورتوں کی جانب بھی ہوتی ہے، وہ آ کر دلہن سے مطلب اس لڑکی سے بھی سوال کرتی ہے کبھی کبھار کہ ولیمہ حلال کھلا رہے یا حرام کھلا دے رہے ہم کو، اور لوگ کبھی ہنستے بھی ہے اور اس بات کو بہت سنجیدگی سے اور سیریس لیا جاتا ہے، جبکہ یاد رکھیے یہ بالکل ہی فالتو، بے بنیاد، غیر اسلامی، اور میں سمجھتا ہوں کسی اور تہذیب کا بھی حصہ نظر نہیں آتی، یہ بہت ہی فاحش گندی بات ہے جو سماج میں شاید لوگوں کے راز اگلوانے کے لیے لوگوں نے یہ کام ایجاد کیا کہ اگر کسی کا راز اگلوانا ہے تو ایک بات پھینک دو کہ ولیمہ حرام ہو جاتا اگر ہم بستری نہ ہو تو۔ یاد رکھیے ایسا کچھ نہیں ہے، اگر میاں اور بیوی مل لے، خلوت میں اکیلے میں مل کر رہ لے تو بھی ولیمہ ہو سکتا ہے دوسرے دن، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بستری ہونا ضروری ہے ولیمے کے لیے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک خاتون اگر حائضہ ہے مینسس میں تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ حائضہ ہے تو نکاح نہیں ہوگا، جبکہ حیض کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے ہم بستری نہیں ہوں گی، وہ جب حیض سے پاک ہوں گی، غسل لے لیں گی مینسس کے بعد، MC کے بعد، تب وہ جو ہے اس سے ہم بستری کریں گا شوہر، لیکن نکاح تو ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ بات کہاں سے لا لی؟ اور یہ بہت ہی فالتو اور گھٹیا بات ہے کہ لوگ اس طرح کے سوال جو ہے لڑکا یا لڑکی سے کرتے ہیں، اس کا کوئی اسلامی بنیاد، اسلامک کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے اس چیز کی، یا کوئی اس کی اصل نہیں، یاد رکھیے پتہ نہیں یہ لوگوں نے کہاں سے ایجاد کیا، جبکہ شریعتاً غلط اور حرام ہے ساتھ رہے مطلب میاں بیوی پر اور بعد میں اپنے راز کو ڈسکلوز کرے کہ انہوں نے رات میں کیا کیا۔ اور یہ دین اتنا پاکیزہ اور مطہرہ دین ہے، یہ دین کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس قسم کی فالتو عمل کی اجازت دے کہ میاں بیوی نے رات میں کیا کیا وہ دوسرے دن بولا جائے۔ اور ولیمے کا حلال یا حرام ہونا اس پر ڈیپینڈ ہی نہیں ہے، ولیمے کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے میاں اور بیوی خلوت میں اکیلے میں مل لے، بس وہ کافی ہے، پھر چاہے جسمانی طور سے ان کا ملاپ ہوا یا نہ ہوا ہو، جس کو ہم کہیں گے کہ جمع ہوا یا نہ ہوا ہو، یا ان دونوں کے بیچ میں سیکس ہوا یا نہ ہوا ہو، وہ ایک الگ ایشو ہے، اس سے ولیمے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جب یہ مسکنسیپشن، غلط بات ذہن میں مردوں کی ہوتی ہے تو اللہ رحم کرے یہ نوجوان مرد، یا کبھی کبھار بیچاری وہ لڑکی بھی، چونکہ ان پہ پورا پبلک پریشر ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ صبح ان سے پوچھیں گے، ہزار لوگ سوال کریں گے ولیمہ حلال ہے یا حرام ہے، لہٰذا وہ مرد جو ہے وہ ایک اپنی بیوی کے ساتھ شفیق اور رحیم اور محبت کا اظہار کے بدلے اللہ رحم کرے وہ ایک درندے جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے، مطلب وہ ایک وحشی بن جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بس آج یہ عمل ہونا چونکہ ضروری ہے، کیونکہ اس کو بتا دیا گیا، لہٰذا وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والے فریق کو جو اس کی بیوی ہے، اس کا پارٹنر ہے اس کام کے اندر، اس کو جسمانی کیا تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کیا اس کے احساسات ویسے ہے، کیا فزیکلی وہ اس چیز کے لیے، اس لیے کہ بہت سی بار ہوتا ہے جب نکاح ہوتا ہے تو فزیکلی یاد رکھیے ایک مرد کا معاملہ مختلف ہوتا ہے عورت سے، ٹھیک ہے، تو فزیکلی عورت تیاری نہیں ہوتی اس چیز کے لیے، یا فزیکلی وہ چیز امپاسبل جیسی ہو جاتی ہے کہ پہلی رات میں ہو، یاد رکھیے اس جگہ میں اس کا جو ہے مرد کا جو ہے ذکر جس کو ہم کہیں گے، مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو، کبھی کبھار یہ فرسٹ نائٹ میں ممکن ہی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امپریکٹیکل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ واقعات یا یہ چیزیں نظر آئی کہ چونکہ غلط فہمی ہے کہ ولیمہ دوسرے دن حرام ہو جائیں گا، لہٰذا یہ شوہر محبت و شفقت چھوڑ کر درندگی اختیار کر لیتا ہے، اور درندگی اختیار کر کے یاد رکھیے اپنی بیوی کو جھپوٹنا چاہتا ہے، مطلب ایک ہی رات میں وہ عمل کر لیتا کہ صبح بولا جائے کہ ولیمہ جو ہے حلال تھا۔ اور کبھی کبھار لڑکی بھی اتنی پریشر میں ہوتی ہے یا میاں بیوی دونوں ساری رات پریشان ہوتے ہیں، چونکہ لوگوں نے ان سے کہہ دیا کہ ولیمہ حلال ہونے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ ہم بستری دونوں میں ہو، دونوں کے جو ہے مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو، لہٰذا وہ اس کے لیے جو چاہے وہ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور چونکہ اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا اور لوگ یہ سمجھتے ہیں اور لوگ سوال کرتے ہیں، تو مرد جو ہے جو شوہر رہتا ہے وہ ایک قسم کی درندگی اختیار کر لیتا ہے، اور وہ کبھی کبھار دونوں مل کر یہ چاہتے ہیں کہ وہ عمل ہو جائے، تاکہ صبح جو ہے جب لوگ سوال کریں گے کہ کیا معاملہ تھا، ولیمہ حلال ہے یا ولیمہ حرام ہے، کیونکہ ان کو جواب دینا ہے اس چیز کا، لہٰذا وہ جو ہے رات میں جو ہے کوئی بھی ایسا عمل کر لیتے جو کبھی کبھار غیر فطری بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ سب سے پہلی چیز
کوئی ایسی چیز سنت یا قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ ولیمے کے حلال ہونے کے لیے جماع شرط ہے یا سیکس ہونا رات میں میاں بیوی کے بیچ میں، یہ کوئی کنڈیشن نہیں، یہ بات یاد رکھ لیجیے پہلی چیز، یہ کلیئر ہونا چاہیے ہمارے یوتھ نوجوانوں کے ذہن میں۔ دوسرا یہ کہ یہ سوال کرنا ہی شریعتاً غلط اور حرام ہے کہ کسی کو اس کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں دوسرے دن کو کوشچن کرے کہ رات میں یہ عمل جو ہے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ شرعاً درست نہیں، یاد رکھیے، یہ شریعتاً جائز بھی نہیں ہے، درست بھی نہیں ہے، اور یہ بے حیائی، یاد رکھیے۔ کیسے یہ چیز اسلام اتنا باحیا دین اجازت دے گا کہ وہ رات میں کیا ہوا بولے؟ تو یہ ایک غلط فہمی پہلی کہ ولیمہ حلال ہونے کے لیے ضروری ہے، دوسرا اس کو بیان کیا جاتا ہے، تیسرا یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ گھر میں عورتیں سوال کرتی ہیں، ٹھیک ہے یہ تو معاملہ ہو گیا کہ ولیمے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بستری ہو مل لے، یہ کافی ہے، لیکن عورتیں سوال کرتی ہیں کہ بھائی رات میں کیا ہوا، کچھ خاص مرد دوست سوال کرتے ہیں، تو اس مسئلے کو بھی ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دوستوں کا یہ پوچھنا اور آپ کا جواب دینا مرد کا یہ بھی غلط ہے، پوچھنا ان کا حرام ہے، آپ کا جواب دینا بھی حرام ہے کہ رات کیا ہوا۔ دوسرا عورتوں کا یہ پوچھنا اس دلہن سے کہ رات میں کیا ہوا اور اس سے سوال کرنا اور اس کا جواب دینا، اس کو کوئی جواب دینا ضروری نہیں ہے، یہ سوال بھی غیر شرعی ہے، انہوں نے پوچھنا ہی نہیں چاہیے، یاد رکھیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے مرد اور عورت پر کہ جو رات میں ساتھ رہے اور صبح اٹھ کر وہ مرد، اس کا شوہر کچھ باتیں بیان کرے کیا ہوا، یا وہ عورت جو دلہن ہے وہ باتیں بیان کرے کیا ہوا، یہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھے، ایسا کوئی اسلامی عقیدہ نہیں ہے کہ ولیمے کے حلال ہونے کے لیے جماع ہونا کوئی کنڈیشن ہے، اور نہ ہی رات کیا ہوا کسی کو بولنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی یہ کبھی کبھار پاسبل ہوتا ہے کہ ایک بار یا پہلے ملنے میں مرد اور عورت جو ہے ان کی شرمگاہ ملے یا اس کی شرمگاہ اس کی شرمگاہ میں داخل ہو، یہ کبھی کبھار امپاسبل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اس کو انتظار کرنا ہوگا، کبھی کبھار بہت سارے دیگر مسائل ہوتے ہیں کہ وہ شرمگاہ اندر جا نہیں سکتی کسی بنیاد پر، یا پھر اتنا جو ہے معاملہ ویسا نہیں ہے کہ آسانی سے جا رہی، یا پھر لڑکی کو اگر وہ کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یا پھر اور بھی چیزیں ہو سکتی، تو لہٰذا ویٹ کرے، ویٹ کرنے کے بعد جو ہے یا پھر کچھ کریمز کا یا اس چیزوں کا وہ استعمال کرے، اور اس کے بعد یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن پہلی رات میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان نکاح طے ہو چکا ہے اور بیوی حائضہ ہے، مطلب مینسس کی حالت میں نکاح جب ہوا، نکاح بالکل جائز ہے، نکاح بالکل درست ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم بستری نہیں ہوں گی، پھر شادی کے بعد جب وہ لڑکی پاک ہو جائیں گی حیض کے خون سے، تو اس کے بعد پھر انسان جو ہے اس کا شوہر جو ہے اس سے ہم بستری کر سکتا ہے، تو اس بات کا ہم خاص خیال رکھیں۔